بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کاروان اردو، جماعت چہارم، نظم کمپیوٹر۔ شاعرہ کا نام ثروت سلطانہ ثروت۔ سب سے پہلے شاعرہ کا مختصر تعارف۔ ثروت سلطانہ ثروت موجودہ دور کی ایک اہم شاعرہ ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری اخلاقی نظمیں لکھی ہیں۔ یہ نظمیں ان کی کتاب اچھی سچی باتوں میں شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں اس نظم کی تشریح کی جانب۔ آیا کمپیوٹر کا دور، وقت نے رنگ دکھائے اور۔ سب سے پہلے شعر میں شاعرہ جو ہیں وہ کمپیوٹر کا تعارف کروا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اب جو موجودہ دور ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے، یعنی ہر طرف کمپیوٹر ہی کمپیوٹر ہے، ہر کام کمپیوٹر سے ہو رہا ہے۔ موجودہ آیا کمپیوٹر کا دور کا مطلب ہے کہ اب ہر کام کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، موجودہ دور کمپیوٹر کا ہے۔ وقت نے رنگ دکھائے اور اس کمپیوٹر کے استعمال سے بہت سارے نئے کام ہو رہے ہیں، ایسے کام ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں ہو پا رہے تھے۔ لمحے بھر میں آئے ہاتھ، بھولی بصری معلومات۔ اب یہاں پہ شاعرہ ثروت سلطانہ ثروت جو ہیں وہ کمپیوٹر کے فوائد بتانے جا رہی ہیں، فوائد بتا رہی ہیں کہ بھولی بصری معلومات، جتنی بھی کوئی پرانی معلومات ہے، کوئی ہسٹری ہے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ نے کچھ جاننا ہے، چاہے وہ کتنے ہی ہزار سال پہلے کی بات ہو، تو آپ نے اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو لمحے بھر میں، چٹکی بھر میں، منٹوں میں آپ اس معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں کمپیوٹر استعمال کر کے، کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے، نیٹ پہ سرچ کر کے۔ پھر شاعرہ اب اس کا دوسرا فائدہ بتا رہی ہیں، گھٹنے بڑھنے کے سب کام پائیں لمحوں میں انجام۔ تو چھوٹے بڑے کام، آسان مشکل کام، کسی طرح کے جو بھی اب کام ہیں وہ آپ کمپیوٹر استعمال کر کے، کمپیوٹر کے استعمال کی بدولت آپ جلد از جلد لمحوں میں، منٹوں میں، بڑے سے بڑا کام، مشکل سے مشکل کام، جس کام کو بہت ٹائم لگنا تھا آپ اس کام کو لمحوں میں انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دور جو کوئی بیٹھا ہے اب وہ سامنے بیٹھا ہے۔ ایک اور فائدہ بتا رہی ہیں کہ کمپیوٹر کی بدولت جو آپ سے بہت دور چلا گیا، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بہن بھائی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے بہت دور چلا گیا ہے، آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ بس کمپیوٹر آن کریں، اسکائپ پہ جائیں، ویڈیو کال کریں اور آپ اس سے بات کریں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کمپیوٹر کی بدولت ہے، یہ کمپیوٹر کے فوائد ہیں۔ حیرت کی ایجاد ہے یہ، سائنسی استاد ہے یہ۔ تو یہاں پہ اب شاعرہ کہہ رہی ہیں کمپیوٹر کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ جو کمپیوٹر ہے، بہت ساری سائنسی ایجادات پہلے بھی ہوئیں، لیکن کمپیوٹر جو ہے بہت ہی حیرت انگیز ایجاد ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ ایسی حیرت انگیز ایجاد ہے کہ اس نے باقی سائنسی ایجادات کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کی بھی یہ استاد ہے۔ دل اب کمپیوٹر سے لگاؤ، اپنے کام آسان بناؤ۔ اب یہاں پہ شاعرہ جو ہیں وہ بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں، ایک پیغام دے رہی ہیں کہ چونکہ کمپیوٹر بہت ہی حیرت انگیز ایجاد ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے بچوں تمہیں چاہیے کہ تم کمپیوٹر کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، بجائے اس کے کہ باہر کی کھیل کود میں زیادہ وقت ضائع کرو، بری صحبت سے بچو اور گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے دل لگاؤ، کمپیوٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کمپیوٹر کو سیکھو اور کمپیوٹر سے اپنے بہت سارے کام آسان بناؤ، ٹھیک ہے۔ سب نے ہی اس کو مانا، تم پیچھے مت رہ جانا۔ اب ان اشعار میں شاعرہ کہتی ہیں کہ چونکہ یہ جدید کمپیوٹر کا دور ہے، سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے تم اس کو استعمال کرنے میں پیچھے مت رہ جانا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی تشریح۔ اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، نظم کو زبانی یاد کیجئے۔ تو آپ نے اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کے قافیوں کی فہرست بنائیے۔ تو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ قافیے سے کیا مراد ہے۔
تو اردو شاعری میں اردو کے شعر کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، آخری آوازیں، ان کو قافیہ کہتے ہیں، جیسا کہ لگاؤ بناؤ، مانا جانا، دور اور کام انجام، تو یہ نظم کے قافیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ کمپیوٹر کے 4 فوائد اور 4 استعمالات لکھیے۔ تو بچوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کمپیوٹر کے کیا کیا فوائد ہیں اور کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، کمپیوٹر کے ذریعے کوئی بھی معلومات لمحے بھر میں حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کمپیوٹر کے ذریعے حساب کتاب کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، دفتروں میں تمام کام کا ریکارڈ کمپیوٹر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے کمپیوٹر کے فوائد۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے استعمالات کیا ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو بچوں، کمپیوٹر بڑے بڑے دفاتر میں حساب کتاب کا کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر آپ کے اسکول کالجز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھے کمپیوٹر کے فوائد اور استعمالات۔ سوال نمبر 4، نظم کے دوسرے اور آخری شعر کی نثر بنائیے۔ تو اس نظم کا دوسرا شعر ہے، لمحے بھر میں آئے ہاتھ بھولی بصری معلومات۔ تو اس کی نثر ایسے ہوگی کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم پرانی سے پرانی معلومات جو ہیں وہ منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری شعر ہے، سب نے ہی اس کو مانا تم پیچھے مت رہ جانا۔ تو اس کی نثر یہ ہے کہ سب کمپیوٹر کی اہمیت سے واقف ہیں، اس لیے تم اس کی اہمیت کو نظر انداز مت کرنا اور اس کو ہر اپنے کام آسان بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ سوال نمبر 5 ہے، اشارات کی مدد سے کمپیوٹر پر مضمون لکھیے۔ آپ کی بک پہ بہت سارے مضمون لکھنے کے لیے ہنٹس دیے ہیں، پوائنٹس دیے ہیں، اس کی مدد سے آپ نے مضمون اس طرح سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آغاز میں آپ لکھیں گے، کمپیوٹر سائنس کی ایک بہترین ایجاد ہے۔ کمپیوٹر کا لفظ کمپیوٹ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حساب لگانا۔ پھر آپ اس کے بنانے والے کے بارے میں لکھیں گے کہ اس کو کس نے انوینٹ کیا، کس نے ایجاد کیا۔ تو پہلا کمپیوٹر چارلس بیبیج نے ایجاد کیا تھا، اس لیے انالیٹیکل انجن ایجاد کیا تھا اس نے، اس لیے اس کو کمپیوٹر کا باپ بھی کہا جاتا ہے، فادر آف دی کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ پارٹس کا میں ذکر کروں گی، کچھ پارٹس ہیں یہ، جیسا کہ کی بورڈ، مانیٹر، ماؤس وغیرہ۔ پھر اس کے ہنٹس میں ہے کمپیوٹر کے فوائد آپ بتائیں گے۔ پھر ہے اس کے فوائد، کمپیوٹر کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے کمپیوٹر کے ذریعے حساب کتاب کا کام کر سکتے ہیں آپ، بہت ساری معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، مشکل سے مشکل کام منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ پھر ہے اس کے استعمالات کہ کہاں کہاں کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہسپتال، بینک، کارخانے، دفاتر، فیکٹریاں اور اسکول کالجز وغیرہ وغیرہ، ان ساری جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نظم کمپیوٹر کا، اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔